لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ناظرین محترم، 19 رمضان المبارک آج کی شب جو گزری ہے، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام تھی. 19 رمضان المبارک کا روز آیا. بہت ہی غم و علم کا روز ہے. مولا کائنات کے سر پر ضربت اور اس کا زخم، شدید زخم. میرے عزیزوں، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں تمہارے ولی جو ایمان لائے، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا جبکہ حالت رکوع میں. تو میرے عزیزوں، ولی کون ہے جو نماز کو، وہ ولی ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا. جس نے نماز کو قائم کیا، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی قیام کردہ نماز کو ہم ہلکا سمجھیں، ضعیف سمجھیں، کمزور سمجھیں؟ بس میرے عزیزوں، فکر کرنے کا مقام ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو جس نے نماز کو قائم کیا ہے اس کی اطاعت کرے گا، چونکہ اللہ نے اطاعت کا بھی جہاں حکم دیا ہے یہی کہا ہے: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور صاحبان امر اہل بیت علیہ السلام. نماز کو قیام اہل بیت علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ زیارت میں پڑھتے ہیں: قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف. بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کیا. اب حسین کا اگر کوئی ماننے والا ہے تو حسین کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ یہ اولی الامر. 3 ولایتوں کا بھی اللہ نے کہا ہے، 3 اطاعتوں کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے. تو جب ہم ولایت کو مانتے ہیں تو اطاعت کرنا پڑے گی. اور اطاعت میں جس نے نماز کو قائم کیا ہے وہ یہ نہیں برداشت کرے گا کہ نماز کو ہلکا سمجھا جائے. لہذا نماز کو پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پر دھیان دینا چاہیے اور دیگر امور پر. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. آج جو بحث کرنی ہے فضیلت مولا کائنات کے سلسلے میں، یہ لفظ ولی پر. ولی اس کا مادہ کیا ہے؟ ولا یلی مادہ ہے. ولا یلی معنی کیا ہے؟ اس کے تمام معنی بیان کیے گئے، جن میں سے ایک معنی یہ ہے تقرب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب تقرب چاہے زمانی ہو، زمانے کے اعتبار سے ہو، یا تقرب مکانی ہو، مکان کے اعتبار سے تقرب ہو. زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے تقرب. اور تقرب جنسیت کے بھی اعتبار سے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جنسیت الگ الگ ہو، جنسیت بھی ایک ہونی چاہیے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، جو ایمان لایا، نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی.
اب ولایت مانی ہے قرب کے اعتبار سے، تقرب کے اعتبار سے۔ آئیے ذرا تقرب کو مکان کے اعتبار سے دیکھیں۔ جاء زید، یہ زمانے کے اعتبار سے، جاء زید یلی ہے امر، زید آیا اور اس کے بلا فاصلے امر آیا۔ یہ زمانے کے اعتبار سے، جس زمانے میں زید آیا اسی کے بلا فاصلے امر آیا۔ مکان کے اعتبار سے جلسا زید یلی ہے امر، زید بیٹھا اس کے بازو میں بلا فاصلہ امر بیٹھا ہے۔ زید بیٹھا اس کے بلا فاصلے میں بغیر کسی فاصلے کے امر بیٹھا ہے۔ اور خود آیت پہ اگر ہم دھیان دیں تو آیت پر کلمہ حصر لگا ہوا ہے شروع میں، انما کلمہ حصر ہے، محصور کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں جو ایمان لائے، حالت رکوع میں زکوٰۃ جنہوں نے ادا کی، نماز کو قائم کی۔ یہ کلمہ حصر۔ لفظ ولی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تقرب جنسیت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، تقرب زمان و مکان کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ جلسا زید یلی ہے امر، اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ زید بیٹھا ہے اسی کے بلا فاصلے امر بیٹھا ہے، کوئی فاصلہ نہیں جنسیت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم اس لفظ یلی میں کسی غیر کو شریک کریں، مثلا اگر ہم کہیں جلسا زید یلی ہے حمار، اگر ہم یہ کہیں کہ زید بیٹھا ہے اسی کے بازو میں گدھا بیٹھا ہے، تو اہل عرب ہماری زبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ جو یلی لفظ یلی استعمال کر رہے ہو گدھے کے ساتھ، یہ اس کا غیر ہے، اس میں فاصلہ آ جائے گا زید اور گدھے میں۔ یہ لفظ یلی جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں قربت جنسی بھی ہونا چاہیے، جنسیت کے اعتبار سے تقرب ہونا چاہیے۔ اگر زید بیٹھا ہے تو اس کے بازو میں امر کو ہونا چاہیے، نہ کہ گدھے کو ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ہم نے ولایت کو مانا ہے، اللہ کی ولایت کو مانا، اس کے بعد بلا فاصلے اللہ نے کہا رسول کی ولایت کے لیے، ہم نے رسول کی ولایت کو مانا، اور اس کے بلا فاصلے اس کی ولایت کو مانا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا۔ یہاں ہماری ولایت میں قرب پایا جاتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ اگر اس ولایت میں فاصلہ آ جائے تو یہ ولایت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ زمان کے اعتبار سے فاصلہ ہو یا مکان کے اعتبار سے فاصلہ ہو۔ ہم اپنی ولایت میں فاصلہ آنے نہیں دیتے، ہم نے اپنی ولایت کو قبول کیا ہے غدیر سے، اور یہ ولایت باقی رہے گی قیامت تک۔ ہم نے اس میں فاصلہ نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ اسی لیے ہم نے فاصلہ نہیں آنے دیا کہ اگر ہم فاصلہ لا رہے ہیں تو ہماری ولایت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اذان میں جب بھی پڑھتے ہیں تو اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی ہمارے خلیفہ ہیں بغیر فاصلے کے۔ اگر ہم فاصلہ لائیں گے تو ولایت ختم ہو جائے گی۔ ولایت کو بچانے کے لیے ہم فاصلہ نہیں لانے دیتے۔ رسول کے بعد اگر کسی کو ولی مانتے ہیں تو علی کو ولی مانتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے، اور ولایت ہے قرب کے لیے۔ اب ہم نے غدیر میں ولایت کو قبول کر لیا اور یہ ولایت باقی رہے قیامت تک، اس میں فاصلہ واقع نہ ہو، تو اس کے لیے کیا اللہ نے انتظام کیا؟ اللہ نے اس ولایت کے ایک رکن کو باقی رکھا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک ولایت باقی رہے گی تب تک یہ رکن باقی رہے گا، جب تک ولایت کی ضرورت رہے گی تب تک یہ رکن باقی رہے گا۔ اچھا، ہم جب موالیان حیدر کرار ہو گئے، ہم نے ولایت کو قبول کر لیا، تو جب ہم موالی ہیں تو ہمارا تقرب
سنخیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اب سنخیت کے اعتبار سے ہم ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے مشابہ تو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کیا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے جو عمل انجام دیے ہیں ہم وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب جب ہمیں ان کی سنخیت کے مشابہ ہونا ہے تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ان کی سنخیت کیا ہے، جس کے ہم موالی ہیں، جس کی ولایت کو ہم نے قبول کیا ہے، ان کی سنخیت کیا ہے۔ تو جب ہم نے ان کی سنخیت کے بارے میں تلاش کیا تو قرآن نے ہمیں جواب دیا ان کی سنخیت ہے طہارت، اسی لیے میں نے آیت طہارت کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ہم تم سے رجس و ناپاکی کو ایسے دور کر رہے ہیں جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے دور کیا رجس و ناپاکی کو اہل بیت سے۔ اب جب ہمارا تقرب اہل بیت سے ہے تو اہل بیت کی سنخیت یہ ہے کہ ان سے رجس و ناپاکی دور ہے، تو ہم اگر ان سے مقرب ہیں، ہمارا اگر ان سے تقرب ہے تو ہمارے اندر رجس و ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، حرام کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری ان کی سنخیت کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ اللہ کی محبت میں اطعام کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو۔ ان کی سنخیت یہ ہے کہ یہ انفاق کرتے ہیں، تو ہماری سنخیت بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی انفاق کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنے مال و دولت کو اگر اللہ نے دیا ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کی سنخیت یہ ہے۔ ان کی سنخیت کیا ہے؟ کہ ان کی سنخیت یہ ہے کہ یہ عادل ہیں، عدالت کو قائم کرتے ہیں۔ ہم کو بھی عادل ہونا چاہیے، اب اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں عدالت سے کام لینا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ نجاشی مولا کا مداح ہے، چاہنے والا ہے مولا کائنات کا، لیکن اس کا ایک دوست ہے جو بگڑا ہوا ہے، اس کے ہاں گیا، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں گیا، اس نے بہکایا، اس نے وہاں پہ روزے کو باطل کر دیا۔ روزے کو کس طریقے سے؟ شراب پی لی۔ مولا کائنات کو پتہ چلا، مولا کائنات نے اس کے اوپر حد جاری کر دی، 80 کوڑے شراب کی کے سلسلے میں اور 20 کوڑے یہ جو اس نے روزے کو توڑا۔ کس نے کہا مولا آپ اگر اس کو سزا دلائیں گے، سزا دیں گے تو یہ آپ سے دور ہو جائے گا، یہ جا کے معاویہ سے مل جائے گا مثلا، یا آپ کے دشمن سے مل جائے گا۔ تو مولا کائنات نے کہا بھلے سے یہ کسی اور سے مل جائے، لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے اور روزہ توڑنے کی وجہ سے 20 کوڑے مارے جائیں۔ تو عدل مولا کائنات کا، اور بھی تمام امثال ہیں عدالت کے سلسلے میں مولا کائنات نے۔ اور جب ہم ان کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ان کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، ان سے قربت کا ذکر کرتے ہیں، تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں اذان میں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب آپ علی کی نماز میں گواہی دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ جب آپ اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو مختصر سے لفظ، جب آپ رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو مختصر سا لفظ، لیکن جب آپ علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو اتنا طولانی، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں کہوں گا نادان، تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہ چاہنے والے اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ تو اگر غور سے قرآن پڑھتا تو ہم پر اعتراض نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن میں آئے ولایت کو پڑھ لے۔ اللہ آئے ولایت میں کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ،
بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول ہو، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لائے، جو زکوٰۃ ادا کیا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، وہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو مختصر سا لفظ، جب رسول اللہ کی ولایت کا اعلان کیا وہ رسول ہو کا مختصر سا لفظ، لیکن جب علی کی ولایت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا وہ یقیمون والذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، طولانی استعمال کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کا طولانی استعمال کرنا سنت الہی ہے، سنت عام نہیں ہے۔ ہم سنت الہی پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ ہمارا ولایت سے تعلق بلا فصل ہے۔ بس میرے عزیزو، بات کو تمام کیا۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، یہ جو آج کی صبح گزری ہے بہت ہی المناک صبح، شب 19 رمضان المبارک کو میرا مولا بی بی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھا۔ بی بی نے لا کے افطار کے لیے 3 چیزیں رکھی، نان جو، شیر اور نمک۔ مولا نے ام کلثوم کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یہ بیٹی، کیا تو نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں کئی غذا کا استعمال کر رہا ہو؟ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لیں، مولا کائنات نے کہا، بیٹی نمک رکھ دو، دودھ ہٹا لو، شیر کو یہاں سے ہٹا لو۔ رات بڑی بے چینی سے گزری، مولا کائنات آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی داڑھی پر ہاتھ ملتے ہیں۔ شاید مولا کہنا چاہ رہے ہوں کہ آج یہ داڑھی خون سے خیزاب ہوگی۔ ہاں عزادارو، وقت بھی آیا کہ میرا مولا اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا کا دامن پکڑا، یعنی یہ جانور اپنی زبان بے زبانی سے کہنا چاہ رہے تھے، مولا ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب مسلمان ہیں، اتنے رحیم و کریم مولا کو شہید کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، وقت بھی آیا کہ میرا مولا مسجد میں پہنچا، اور جب مسجد میں پہنچا سجدے کی حالت میں ابن ملجم ملعون نے آپ پر وار کیا۔ جب وار کیا تو میرے مولا نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ہاں تلوار کا لگنا تھا کہ آسمان سے آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین، بس یہ آواز کا سننا تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ حسنین نے بابا کی نماز کو تمام کرایا، نماز کو تمام کرانے کے بعد میرے مولا اپنے بابا کو لے کر چلتے ہیں، جیسے ہی بیت الشرف کے قریب پہنچے، بس ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، یہ میرے لال حسنین، یہ جو میرے چاہنے والے آئے ہیں، یہ جو میرے ماننے والے آئے ہیں، یہ جو میرے محب آئے ہیں، اے بیٹا حسنین، ان سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائے، اس لیے کہ ابھی میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھ کر گریا کرنا شروع کریں گی، رونا شروع کریں گی۔ اے بیٹا، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا آج آپ کو زینب و کلثوم کا اتنا خیال، لیکن یہی زینب و کلثوم ہوگی، کوفہ و شام کا بازار ہوگا، تماشائیوں کا ہجوم۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔